پورے کالج میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی تھی۔ پریشا اور عمل کو بھی پتہ چلا۔ دکھ سے وہ واپس کالج سے لوٹ آئیں۔ پولیس کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹس کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ صرف وہی اسٹوڈنٹس تھے جو کل رات قوالی میں موجود تھے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عمل خاموشی سی تھی۔ رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے، جس طرح اسے ذہن کو بوکھلایا ہوا دیکھا تھا، مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، پریشا بھیگے لہجے میں بولی۔ سنا ہے کسی نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، وہ بولی تو عمل نے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں ہی اداس تھیں۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ تمہارے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ سالار ان دونوں کے پاس آ گیا، جو اب تک کالج یونیفارم میں تھیں اور ایسا لگ رہا تھا ابھی رو دیں گی۔ ہمارے کالج کی ایک لڑکی حرم نے خودکشی کر لی بھیا۔ پریشا تو باقاعدہ رونے لگی اور ایسا ہی حال عمل کا بھی تھا۔ سالار ایک دم سنجیدہ ہوا۔ مدیحہ، تنزیلہ، صوفیہ بھی وہیں آ گئیں۔ ارے مدیحہ نے ان دونوں کو سینے سے لگایا، کیونکہ اس نے کتنی غلط بات ہے۔ ایسی لڑکیوں کو ماں باپ کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، مدیحہ بولی، جبکہ عمل اس کے سینے سے الگ ہوئی۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تائی امی، کسی لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ کسی کو کیا منہ دکھاتی، تبھی اس نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا۔ وہ ایک دم غصے سے بولی اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ مدیحہ اپنی ہی بات پر شرمندہ ہو گئی۔ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بولیں تو سالار نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا، آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ چلو پریشا، بس آنسو پہنچا، ہم دکھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، سالار نے کہا۔ پریشا نے آنسو صاف کیا، مگر بھیا وہ بہت پیاری تھی، زین کی ہی کلاس میٹ تھی۔ پریشا کے منہ سے نکلا، زین کہاں ہے؟ سالار ایک دم چوکنا ہوا۔ وہ تو اپنے روم میں ہے، مدیحہ نے کہا۔ اور تم لوگ واپس کیوں آئے ہو کالج سے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، صرف ان کو ہی جو کل رات قوالی میں شامل تھے وہ ہی اندر تھے۔ پولیس انویسٹیگیشن میں پریشا نے بتایا، رات تو زین بھی قوالی میں شامل تھا۔ سالار منہ میں بڑبڑایا اور زین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سیدھی نظر بیڈ پر گئی، وہ وہاں نہیں تھا، جبکہ بیڈ کے دوسری طرف وہ ساکت بیٹھا کھڑکی سے باہر جھولتے درخت کو دیکھ رہا تھا۔ سالار کے ماتھے پر کئی بار ڈلے، وہ اندر آیا اور دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ زین بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے وہ بولا، جبکہ زین ایک دم چونک گیا۔ جی بھیا، وہ سیدھا ہوا۔ خیر ہے، ٹھیک ہو؟ سالار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی، زین پھیکا سا مسکرایا۔ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری کلاس میٹ نے سوسائڈ کر لی، اٹس سیڈ، تم جانتے تھے اس کو؟ سالار نے پوچھا۔ زین کا دل ڈوب سا گیا۔ نہیں بھیا، بس دیکھا تھا، آئمن ساتھ پڑھتی تھی، میں تو نہیں جانتا اس کو، اس نے صاف انکار کیا۔ سالار مسکرا دیا۔ پھر کیوں پریشان ہو؟ اس نے اس کو فرش پر سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ رات میں بھی شامل تھا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ابھی سکندر کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ سب یونیورسٹی میں ہیں، پولیس انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے، ورنہ وہ ریڈ پڑوا دیں گے، اور اگر میں گیا تو بڑے بھیا۔ وہ رک گیا۔ یار، یہ بھی کوئی ٹینشن کی بات ہے، تم جاؤ، کبیر کو میں دیکھ لوں گا، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اٹھو، شاباش، یہ لڑکیوں کی طرح منہ نہیں اتارتے، باہر وہ دونوں رو رہی ہیں، اندر تم ماتم کر رہے ہو۔ ہمارا کیا تعلق ہے، کسی سے کچھ ہوا ہے تو؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ سالار نے پل بھر کو رک کر اس کو دیکھا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی ترائی اور اس کے نزدیک آیا۔ مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تم اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ باہر گیا، جبکہ جاتے جاتے اسے ریڈی ہونے کا بھی کہہ دیا، جبکہ دوسری طرف زین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اسے کھینچ کر مکہ دیوار پر مارا، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ کر وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ سالار اور زین کچھ دیر تک کالج چلے گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد مدیحہ، تنزیلہ اور صوفیہ کو بھی لے گئے تھے نین کے گھر۔ یہ سب کبیر کی ضد پر ہو رہا تھا، جبکہ مرتضیٰ کل سے ہی مدیحہ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض ہے، مگر پھر بھی بیٹے کی خوشی کے لیے سب کرنے کو تیار تھیں۔ جبکہ دوسری طرف گھر میں عمل اور پریشا تھیں، اور حارث بھی، جبکہ آیت کو آج اپنی طبیعت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، اسے چکر سے آ رہے تھے۔ تبھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور تائی امی کے پاس جانے کے ارادے سے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، حالانکہ تائی امی بلکہ سبھی اس کا خیال رکھتے تھے، مگر کل رات کبیر کی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں آ سکی، اور آیت کو جیسے ضد سی ہو گئی تھی۔ اب نہ اسے اس بچے کی پرواہ تھی اور نہ خود کی۔ جب وہ شخص اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں پرواہ کرتی کسی کی؟ وہ روم سے باہر نکلی اور تائی امی کے کمرے کی جانب دیکھنے لگی، جو کہ نچلی منزل پر تھا۔ اسے چکر سے آ رہے تھے اور چکرا کر ایک دم نیچے بیٹھ گئی، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ حارث نے اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ بھی جینی سے بات کر رہا تھا، مگر بیچ میں ہی کبیر کا فون آ گیا کہ آفس کیوں نہیں آیا اب تک۔ وہ برا سا منہ بنا کر روم سے نکلا، مگر سامنے ہی آیت کو زمین پر بیٹھا دیکھ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ آیت، اس نے اس کا بازو ہلایا۔ آیت کی آنکھیں بند تھیں۔ آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی، مگر اس وقت اس کی طبیعت دماغی طور پر عجیب کیفیات کا شکار ہو گئی تھی۔ حارث نے اس کے جھٹکنے کو محسوس کیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ چلے جائیں یہاں سے، آیت بس اتنا ہی بولی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہو کیا رہا ہے تمہیں بتاؤ گی؟ وہ غصے سے بولا۔ مر رہی ہوں میں، نہیں اٹھایا جا رہا مجھ سے آپ کا یہ بوجھ، آزاد کرائیں مجھے اس سے، وہ ایک دم چلائی۔ آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہنے لگے۔ حارث کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔
کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ حیران تھا اس کی بات سن کر، جبکہ آیت کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دم ایک طرف لڑک گئی۔ عارض نے پریشانی سے آیت کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اس کو بازو میں بھر لیا۔ اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے پاؤں میں تیزی تھی۔ وہ جلدی سے اسے بستر پر ڈال کر سیل فون کان پر لگا کر کال کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کی، جس کا نمبر سب کے پاس ہی ہوتا تھا کسی ایمرجنسی کے لیے۔ انہیں کال کر کے اس نے ایک پل کو آیت کے وجود کو اپنے بستر میں دیکھا اور پھر قبیل کو کال کی۔ یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، چلایا۔ بڑے بھیا آیت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، میں آپ کے پاس آدھے گھنٹہ کے بعد پہنچتا ہوں، وہ بولا۔ جانتا تھا آیت کے نام پر وہ اسے آفس آنے کا بھی نہیں کہیں گے۔ کیا ہوا ہے آیت کو؟ وہ پریشانی سے بولے۔ معلوم نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ ماما کہاں ہیں؟ کبیر نے پھر سے پوچھا۔ وہ اور دونوں آنٹیاں کہیں گئی ہیں، میں نہیں جانتا کہاں، وہ بولا تو کبیر کو جیسے یاد آ گیا۔ آیت کے پاس رہو، میں مینج کر لوں گا۔ عارض کی حسب توقع بات ہوئی اور اس نے سر ہلا کر سیل آف کر دیا۔ تبھی ڈاکٹر بھی پہنچ گیا تھا۔ ملازم اسے عارض کے روم تک لے آیا تھا۔ عارض نے آیت کے وجود پر اپنا بلینکٹ ڈالا اور ڈاکٹر خاموشی سے چیک اپ کرنے لگا۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر حیرت سے بولا۔ جی معلوم ہے مجھے، یہ میری بیوی ہیں، عارض نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر کا سانس بحال ہوا۔ اس نے آیت کو انجیکشن لگایا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شاید وہ سوئی کو اپنے ارد گرد بھی پھٹکنے نہ دیتی۔ انہوں نے کچھ کھایا نہیں شاید کافی وقت سے، تبھی انہیں چکر آئے ہیں۔ آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور پراپر چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر میڈیسنز لکھتے ہوئے بولا۔ عارض نے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں ہوش کب آئے گا؟ اس نے مطلب کی بات پوچھی۔ انجیکشن میں نے لگا دیا ہے، آ جائے گا ہوش، مگر ہوش میں آتے ہی انہیں سب سے پہلے کچھ ہلکا سا کھانے کے لیے دے، ڈاکٹر نے کہا، اور عارض کے ہاتھ میں میڈیسنز کا پرچہ تھما کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ عارض وہ پرچہ ایک طرف پھینک کر اب آیت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ تھا کہ جینی کی کال دوبارہ ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کال اٹینڈ کیا اور صفحے پر بیٹھ گیا۔ آیت پر سے سارا دھیان ہٹ گیا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کیا اور اپنی باتوں میں مگن ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آیت نے چہرے کا رخ اس کی جانب موڑ لیا۔ معصوم چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ عارض کی توجہ بھٹکا سی گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ جینی انگلش میں بولی۔ نتھنگ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا کوئی اور بھی ہے؟ اسے جیسے تسلی نہیں ہوئی۔ یار میرے روم میں اور کون ہوگا؟ عارض نے ساری توجہ اس کی طرف کر دی اور تبھی آیت نے آنکھیں کھول لیں۔ اپنے سامنے عارض کو مسکراتا دیکھ اس کا دل کیا دوبارہ آنکھیں بند کر لے۔ اس کو شدید نکاہت کی محسوس ہو رہی تھی اور اچانک سے متلس ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھی۔ عارض کی توجہ اس پر گئی تو ہاتھ سے موبائل ایک دم چھوٹ گیا۔ آیت اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آیت نے عارض کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے اٹیچ بات کی طرف بھاگی، جبکہ وہ باہر پریشانی سے کھڑا تھا۔ آیت کو شدید رونا آ رہا تھا، دل کر رہا تھا چیخیں مار کر روئے۔ تم ٹھیک ہو؟ عارض نے اسے جلدی سے تھام لیا۔ اس کے آنسو بے ساختہ اسے صاف کیے تھے۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیں، وہ نقاہت سے بولی۔ کچھ کھایا کیوں نہیں تم نے؟ وہ غصے سے بولا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ چاہتے کیا ہیں آپ؟ آیت بے بسی سے بولی۔ کچھ نہیں چاہتا میں تم سے، عارض نے اس کو گھور کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچن سے اس کے لیے کچھ کھانے کو وہ 10 منٹ میں لے آیا۔ آیت اس کے تکیوں میں منہ دیے رونے میں مصروف تھی۔ اتنا نہ تو زیادتی نہیں کی میں نے تمہارے ساتھ کوئی؟ عارض نے اس کی جانب دیکھا اور ڈش ایک طرف پٹک کر اس نے آیت کا بازو کھینچا۔ یہ زیادتی ہی تھی، بلکہ گناہ۔ آیت آنسو سے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بکواس ہے، تم میرے نکاح میں ہو؟ عارض نے گھور کر اس کو دیکھا۔ نکاح میں ہوں تو جب چاہے گا کچھ بھی کریں گے، اس نے دکھی دل سے کہا۔ اور کب کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ؟ وہ غصے سے بولا۔ رہنے دیں آپ، جس دن مجھے موقع ملے گا میں بھیا کو، تائی ابو کو سب بتا دوں گی، سب دیکھیں آپ کی اصلیت۔ اس نے سر جھٹکا۔ اتنی جرأت ہے تو یہ بتا کر آؤ، جسے لے کر گھوم رہی ہو اور چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عارض نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا۔ آیت نے آنکھوں سے بے بسی سے آنسو صاف کیے۔ وہ انسان دل نہیں رکھتا تھا، یہ شاید اس لیے نہیں رکھتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے منہ پر ہر وقت 12 ہی کے بجے رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا بلینکٹ سائڈ پر کیا اور تکیوں کو اس سے دور کر کے بیچ میں ٹرے رکھی۔ آیت سسکیاں بھر رہی تھیں، ہاں اسے بھوک بھی لگی تھی، اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کھاؤ، عارض نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ نہیں کھانا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ عارض نے گہرا سانس بھرا۔ جس سے باتیں کر رہے تھے آپ، اس سے ہی کریں، وہ غصے سے بولی، اور عارض نے اس کے منہ میں بریڈ دے دیا۔ آیت نے بائٹ کی اور پھر سے رونے لگی۔ عارض نے اس کے بال پیچھے کیے۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے موبائل کی طرف۔ عارض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آیت کو کھلاتا رہا، جبکہ آیت خاموشی سے کھاتی رہی۔ خوش تو ہوگی، تم میرے ہاتھوں سے کھانا نصیب ہو رہا ہے۔
تنزیہ مسکراہٹ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ آیت نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے خوشی نہیں ہو رہی، آیت نے فوراً جواب دیا۔ سب آپ نہ جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس بچے کی تو آپ کو پرواہ نہیں اور میرے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آیت کے جواب پر عارض کا ہاتھ رک گیا۔ اور اس نے بریڈ نیچے رکھ کر ایک دم آیت کا چہرہ جھپٹ کر پکڑا۔ کافی بکواس کرنے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں۔ چھوڑے مجھے، آیت کو اس کی انگلیاں اپنے گال میں چھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ زبان جو کینچی کی طرح چل رہی ہے کیسے کٹ سکتی ہے۔ مجھے مار دیں گے۔ آیت نے اس خود کو چھڑانا چاہا، تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور مدیحہ جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی آیت کے خیال سے اس کے روم میں گئی، اس کو مانہا پا کر فوراً عارض کے کمرے میں آئی تھیں، دوڑ کر اندر آئیں۔ چھوڑو اسے عارض۔ اور عارض نے آیت کو نہیں چھوڑا اور چاروں نے چار مدیحہ کو عارض کے منہ پر تھپڑ مارنا پڑا۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا جو اسے آیت کی وجہ سے پڑا تھا۔ بہت بد لحاظ ہو گئے ہو سب، وہ غصے سے چینکی۔ عارض بھڑکتا ہوا آیت کو دیکھنے لگا، جبکہ مدیحہ نے آیت کو وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر لے آئی۔ وہ اب سوچ چکی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آج جو وہاں سے اس لڑکی کے منہ سے اقرار لے کر آئی تھیں۔ نین کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ اس کے حسین چہرے پر نشان چھوڑ کر گیا۔ یہ عزت چھوڑی ہے تم نے میرے اور اپنے باپ کی، یار بنا لیا تم نے کوئی باہر اور خود اقرار کر رہی ہو۔ وہ بھڑکی، نین کے گلے میں آنسوؤں کی گٹھلی سی پھنس گئی، مگر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں علی کے ابو، اس نے ہماری عزت 2 ٹکے کی بھی نہیں چھوڑی، اس کے 2 بول پڑوائیں اور فارغ کریں اسے میرے گھر سے۔ وہ اشتعال میں بولیں، جبکہ نین کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آپ کا بھانجا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بہت اونچا اسٹیٹس ہو گیا ہے اس کا، تو میں کیوں انتظار کروں؟ بہت اونچے لوگوں سے رشتہ آیا ہے میرا، اور میں بھی اونچے لوگوں میں شادی کروں گی۔ مدھم آواز میں وہ انہیں حقیقت بتانے لگی۔ یہ لو سن لو اس کی بکواس، باپ کے سامنے کیسے بول رہی ہے نین، تو نے میری طبیعت کو آگ لگا دی اتنی۔ وہ پھر اس پہ جھپٹی تھی۔ چپ ہو جاؤ، وہ بولے تو نین نے ان کی جانب دیکھا۔ باقی بہن بھائی سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ اگر کوئی بات تھی تو مجھے بتاتی، تھوڑی عزت ہی رکھ لیتی۔ میری مدھیمے لہجے میں سختی سے بولے تو نین بری طرح رو دی۔ کیا بتاتی وہ ان کو کہ اس کا دل خون ہو چکا ہے، پھر چاہے وہ کسی سے بھی شادی کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس شخص نے جس کی محبت کا ادب دم بھرنے لگی تھی، اس کی حیثیت کو پیسے میں تولا تھا تو وہ اسے دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی حیثیت کتنی ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ لوگ کبھی اس کو نہ سمجھتے، اپنے ہی منگیتر سے محبت بھی اب بنا دیتے۔ نکاح پڑھوا کر اس کی شکل ہمیشہ کے لیے دور کر دو ہماری نظروں سے۔ اپنے باپ کے سخت الفاظ سن کر اس کی سسکی نکلی تھی۔ سالار نے اپنے سورسز اور تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کے بعد زین کو ان معاملات سے الگ کر دیا تھا۔ وہ نارملی گھر لوٹا، مگر زین خاموش تھا۔ وہ چہچہاہٹ ختم ہو چکی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سالار نے بھی وقتی صدمہ سمجھ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ زین اپنے کمرے کی جانب لگا کہ اپنے ہی ہوش میں وہ ایک بار پھر عمل سے ٹکرا گیا، مگر عمل کا ری ایکشن دیکھ کر وہ جیسے صدمے میں چلا گیا۔ دور رہو مجھ سے، وہ ایک دم پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ زین نے ارد گرد دیکھا اور پھر اس کی جانب۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں جانتی ہوں حرم کی موت کا تم سے کوئی لنک ہے، تم نے جو کپڑے دھونے کے لیے میڈ کو دیے تھے اس پر خون لگا ہوا تھا، اور کل رات تم قوالی میں انہیں۔ زین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا دبایا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ عمل نے اپنے ہاتھ سے اس سے چھڑوائے، اس کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ بند کرو بکواس، زین آنکھیں نکال کر اٹھ آیا۔ زین مجھے جانے دو ورنہ میں سب کچھ بتا دوں گی، عمل نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ وہ ایک سے چھوٹی تھی، مگر زین نے ہمیشہ پریشی اور عمل کو خود سے فری ہی رکھا تھا چھڑ چھڑ کر کے۔ کیا بتاؤ گی؟ کیا بتا ہے تمہیں؟ زین نے اس کے دونوں بازو جکڑ لیے۔ زین مجھے درد ہو رہا ہے۔ عمل کا لہجہ اس کے انداز دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اپنی بکواس اپنے منہ میں رکھو عمل محترمہ، ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ دھیمی آواز میں اس کو ڈرانے لگا۔ تم نے مارا ہے نا حرم کو؟ میں نے نہیں مارا، وہ دوڑا، جبکہ حرم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں مارا میں نے، وہ اسے یقین دلانے لگا۔ ہاتھ میں لگاؤ مجھے، زین نے پھر سے اس کے شانوں کو پکڑا، جبکہ عمل نے زور سے اسے دور دھکیل دیا۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، تم نے مارا نہیں تو تم نے اس کے ساتھ وہ کیا جو اس نے خودکشی کی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زین نے اسے پھر پیچھے دھکا دیا اور اچانک دروازہ کھلا۔ کبیر کو دروازے پر دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ حیرانگی سے کبیر کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ میں بھیا، زین ہکلا گیا۔ بھیا میں زین سے نوٹس لینے آئی تھی اور یہ مجھ سے لڑ رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا، عمل سر جھکا کر بولی۔ کوشش کیا کرو کہ یہ لڑائی جھگڑے باہر ہی ہوں، وہ زمائنی انداز میں انہیں جتا گیا۔ سوری بھیا، عمل نے جلدی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کبیر نے ایک نگاہ زین پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے ان دونوں کی آوازیں سنی تھیں۔ بات تو سمجھ نہیں آئی، البتہ احساس ہو گیا کہ اندر وہ دونوں ہیں۔ تبھی وہ اندر آیا تھا۔
سالار کے پوشن میں جانے کا ارادہ تھا، مگر ارادہ بدل کر وہ مما کے پاس گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں کبیر، میں چاہتی ہوں آیت کی رخصتی ہو جائے، رشتے خراب ہوتے ہیں بیٹا ایسے، اتنا لمبا عرصہ ان دونوں کو کوئی نکاح کو نہیں ہونا چاہیے۔ مدیحہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ ان کی سنجیدگی پر حیران ہوا۔ ہاں بیٹا، تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے لیا اور وہ لڑکی بھی راضی ہے، اپنی ماں کے انکار کے بعد اس نے خود اقرار کیا ہے۔ اپنے بابا سے بات کر لو، جتنی جلدی ہو یہ فریضہ انجام اتنا بہتر ہے۔ وہ کپڑوں کو تہہ لگاتی بولی۔ مما کبیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک پل کو شاکڈ ہوا تھا، نین نے خود اقرار کیا تھا، مگر اپنی فیلنگز چھپا کر اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ خفا ہے مجھ سے؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، میں کیوں ہوں گی، بس آیت کے لیے پریشان ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ہم آیت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، عارض نے بتایا تھا۔ کبیر نے بتایا۔ مدیحہ کو عارض پر سخت غصہ تھا، مگر دبا گئی۔ جاؤ تم، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، مدیحہ نے کہا تو سالار بے دھڑک اندر داخل ہوا تھا، بنا دروازہ بجائے۔ تمیز سیکھو تھوڑی سی تم، کبیر بولا۔ وہ بھائی اپنی ماں کے کمرے میں آیا ہوں، وہ اترا کر بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا۔ مدیحہ اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مبارک ہو شہزادے، تمہارے دو بھائیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ مدیحہ نے اس کے بال سنوارے۔ نہیں مما، میری شادی کروائیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ عارض مجھ سے چھوٹا ہے، وہ اداکاری کرنے لگا، جبکہ وہ دونوں ہنس دیے۔ زین بھی وہیں آ گیا اور مدیحہ کی گود میں سر رکھ لیا۔ اس ویران اداس خاتمہ کو پیار کر لیں، سالار نے ہنس کر زین کے بال کھینچے۔ بھیا آپ سب کی سختی ہے، ذرا ان پر بھی دیکھا لیا کریں۔ زین نے کبیر کو دیکھا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے اس بھائی سے، سالار نے کالر اکڑائے۔ ہاں معلوم ہے مجھے، تم سے بڑا ڈھیٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کبیر نے اس کو گھورا، جبکہ اس نے دانت نکال کر شکریہ ادا کیا۔ تا دیر وہ تینوں وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ عارض نہیں آیا تھا اور مدیحہ فی الحال اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کبیر کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اسے آگے بڑھ کر پیار کیا۔ گھبراؤ نہیں، ناراض نہیں ہوں میں تم سے، وہ بولی تو وہ اور بھی خوش دکھائی دینے لگا۔ تھینک یو مما، بس اپنے بابا کو سنبھال لینا، وہ بولی تو کبیر نے سر ہلایا۔ ساری رات اسے سوچنے میں گزار دی کہ نین نے آخر اقرار کیسے کیا تھا، کہ وہ اسے جانتی تھی، کیا اسے پہچان گئی تھی۔ کئی سوال تھے جن کا جواب بس وہی دے سکتی تھی، مگر وہ جواب لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، صرف بابا تھے بیچ میں، ورنہ وہ پل کی چوتھائی میں اسے اپنے کمرے میں لے آتا۔ واپس جانے کے لیے ریڈی ہو کر باہر نکلا تو روز کی طرح سب ٹیبل پر موجود تھے سوائے سالار کے۔ عارض اور آیت کی شادی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی، جبکہ عارض بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر کوئی بد لحاظی کرتا، کبیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، صرف سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ بھیا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے اپنا مدعا رکھا۔ اگر تم مجھے اب جینے دو گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ ان دونوں کی گفتگو پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ محترم؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ حارث کچھ نہیں بولا۔ کچھ نہیں بابا، شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، اگر آفتاب چاچو آنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا لیں، وہ کبھی آیا ہے اس بچے کا اتا پتہ بھی لینے۔ وہ ناگواری سے بولے، مگر آفتاب ہی آیت کا سربراہ ہے بھائی جان، اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ شہاب بولے تو مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ تم کال کر کے بلا لینا، بلکہ انوائٹ کر لینا اس کو اور اس کی فیملی کو، اور میرے خیال سے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں آپ لوگ۔ مرتضیٰ نے مدیحہ کی طرف دیکھا، جو اس گفتگو سے گویا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ حارث نے ناشتے کی پلیٹ میں کانٹا پٹکا، جتنی زبردستی آپ لوگوں نے کر لی بس، میں مزید اس زبردستی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں آپ لوگوں کی آیت سے سخت نفرت کرتا ہوں اور شادی نہیں کروں گا، پھر چاہے میری بلا سے کسی سے بھی اس کا نکاح پڑوا۔ کبیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا گریبان جکڑ لیا۔ وہ لاوارث نہیں ہے جو محفل میں اس کو ایسے ذلیل کر رہے ہو۔ نہیں کرنا چاہتے شادی مت کرو، لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر، اگر تم نے ڈوب کر وہی مرنا ہے۔ کبیر کی دھاڑ سے جیسے سب سہم گئے تھے۔ مرتضیٰ اور باقی بھائیوں نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور حال کے باہر کھڑی آیت کو لگا وہ اب اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پائے گی۔ اتنی نفرت تھی اس کو آیت سے، آنسو تھے، اس کا گال بھگو دیا۔ عارض چند پل یوں ہی کھڑا رہا، بہت عجیب سی لگی تھی یہ بات۔ کبیر نے اس کا گریبان جھٹک دیا۔ بابا شادی صرف میری ہوگی، اگر آفتاب ابو کو بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر بنا ناشتہ کیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ مرتضیٰ نے عارض کو سخت نظروں سے گھور کر دیکھا۔ عارض بھی وہاں سے چلا گیا، مگر دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھا اور چند لمحوں میں اس نے سر جھٹک دیا، جبکہ مدیحہ نے سر تھام لیا۔ آپ گئی تھی اس لڑکی کے گھر مدیحہ؟ مرتضیٰ نے اب کہ مدیحہ کو گھورا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تنزیلہ اور صوفیہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ افشین کے چہرے پر طنزیہ مسکان تھی۔ رفتہ رفتہ سب اٹھ کر چلے گئے اور پیچھے موضوع عارض کا رہ گیا۔ آیت دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پریشے اس کے روم میں آ گئی۔ بات سنو میری، یہ رونا دھونا جو تم نے ڈالا ہے نا، اب مجھے روتی ہوئی نظر مت آنا۔ پریشے نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ آیت سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ دیکھو آیت، انسان میں کچھ تھوڑی سی تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ایک تو اس نے
اتنا بڑا دھرنا کیا ہوا ہے، دوسرا وہ ہاتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پریشا نے بچے کے بارے میں کہا۔ آیت نے اس کو دیکھا اور ہاتھ تھام لیا۔ میری بات سنو پلیز، کسی کو کچھ مت بتانا، میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ تم خود سوچو پریشا، جب وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کر رہا تو یہ بچہ میں کیا بتاؤں گی؟ ہر دن گزرنے کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھتی بری طرح رو دی تھی، جبکہ پریشا کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آیت کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ پریشا خوفزدہ تھی۔